سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 12 بجے سے رات 12 بجے تک جاری رہا۔ قومی اسمبلی ایوان میں بجٹ پر بحث جاری رہی۔ ارکان کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایوان میں صرف 16 ارکان ہی موجود تھے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، گوہر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر بتائے گا، 12 گھنٹے تک یہ اجلاس چلا لیکن ارکان موجود نہیں تھے۔ بالکل یقینی طور پر آج دوپہر کو 12 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں بجٹ کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور کافی ممبران نے اس پر بحث کی۔ آخری لمحات میں جب یہ ٹائم رہ گیا تو اس میں بالکل انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت انتہائی کم تعداد موجود تھی اراکین پارلیمنٹ کی۔ صرف ایک وفاقی وزیر علی محمد خان اس وقت موقع پر موجود تھے۔ حکومت کے 2 اراکین موجود تھے، جبکہ اپوزیشن کے 14 اراکین موجود تھے اس وقت اجلاس میں، جس کی بنیاد پر ایک تو کافی تک گئے تھے جو ملازمین ہیں، 12 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب چیئر پر بیٹھے یہ اظہار کیا گیا کہ چونکہ اراکین بھی کافی کم ہے اور کافی لمبا یہ سیشن چلا ہے، جس کی وجہ سے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ کل یعنی آج کے 11 بجے دوپہر کو دوبارہ شروع ہوگا، لیکن جو اراکین کی سنجیدگی کا مظاہرہ تھا وہ یقینی طور پر افسوسناک۔ ٹھیک ہے گوہر محسود، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بینڈ باجا اور بارات کی واپسی، شہنائی بھی بجے گی اور دیگیں بھی کھڑکیں گی۔ سندھ حکومت نے کراچی میں شادی ہالز کھولنے پر ہاں کر دی۔ مالکان اور ملازمین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مٹھائیاں بانٹیاں اور بکرے بھی قربان کیے۔ اسی بارے میں راہیل بیگ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، ہو جائیں تیار، سہرے سجیں گے، ڈھول بھی بجیں گے۔ سندھ حکومت نے شہر قائد کے شادی ہال کھولنے پر ہاں کر دی۔ سندھ حکومت نے SOPs کے تحت کراچی کے تمام شادی ہال کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے تحت شادی ہال والوں کو 30% وینٹیلیشن کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ابتدائی طور پر 150 افراد کی شادی میں شرکت کی اجازت ہوگی، جبکہ بغیر ماسک کسی کی بھی انٹری نہیں ہوگی۔ سندھ حکومت کے ہاں کرنے کی دیر تھی، شادی ہال مالکان کے ہاتھوں جشن کا سما بن گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور ڈھول بجا کر بکرا ذبح کیا گیا۔ کیمرہ مین راہیل احمد کے ساتھ راہیل بیگ 24 نیوز کراچی۔ اور شادی ہالز کھلنے پر ویٹرز بھی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شادی ہال بند ہونے کی وجہ سے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا تھا۔ شادی ہالز مالکان کہتے ہیں کہ انہیں بھی مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ الحمدللہ کافی عرصے کے بعد ہمارے ہال کھل گئے، ہماری روزی لگی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کی روزگار ہے، یہ ویٹر بھی کام کر رہے ہیں بیچارے، یہ بھی بہت خوش ہیں۔ شادی ہالوں پہ ہمارا گزارا چلتا تھا، وہی شادی ہال ہمارے بند تھے تو بہت پریشانی اٹھانی پڑی، کھانے کے لیے پریشان، روٹی کپڑوں کے لیے ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ جو پریشان تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوبارہ امید ہے، عوام والوں کو گزارش ہے تو دوبارہ ایسا ہم لوگوں غریبوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ہمارا بھی روزگار ہے، ہم بھی ویسے پریشان ہوتے ہیں، گزارے کے بغیر کچھ ہمارا بھی خیال کریں۔ تو حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں شادی ہالز کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ شادی ہال مالکان نے خوشی کے اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ مزید جان لیتے ہیں، راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے شادی ہالز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اب دولہا بھی بارات لے کر آزادی کے ساتھ آ سکے گا، نہ گرفتاری کا ڈر ہوگا اور شادی کے شادیانے اسی طرح سے بجیں گے، اسی طرح خوشیوں میں لوگ شامل ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شادی ہال ایسوسی ایشن کے صدر رانا رئی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، جو آج ہم نے نارملی کال دی ہوئی تھی خود شادی ہال کھولنے کی، لیکن سندھ گورنمنٹ سے ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ ہم شکر گزار ہیں سندھ گورنمنٹ کے کہ انہوں نے جو ڈیلی ویجرز کی جو بات کی، جو ہماری شہید محترمہ ہے ان کا ویژن تھا، اس کو آج انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ ایک جو ڈیلی ویجرز کی جو بات کرتے ہیں لوگ، آج اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ بہت پریشان تھے۔ بالکل جی، خوشی کے جو خوشیاں ہیں اب وہ بھرپور انداز سے منا سکیں گے۔ شادی ہال ایسوسی ایشن کی جانب سے جشن منایا گیا، ڈھول بجائے گئے اور بکرا بھی ذبح کیا گیا، مگر ان خوشیوں میں SOPs کا بھی خیال رکھنا لازمی ٹھیک ہے قرار راہیل، دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔
اور گیس پیدا کرنے والے صوبے میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ سندھ میں CNG اسٹیشنز پھر ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ تھی۔ گیس پیدا کرنے والے صوبے میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سندھ میں CNG اسٹیشنز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سوئی سادرن گیس حکام کا کہنا ہے کہ گیس فیلڈ سے سسٹم میں سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ گھریلو اور کمرشل سیکٹر کی طلب کو پورا کرنے کے لیے سندھ بھر میں تمام CNG اسٹیشن ایک ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ CNG اسٹیشنز کی بندش کا فیصلہ وفاقی حکومت کے حکم پر کیا گیا ہے۔ ادھر آل پاکستان CNG اسٹیشن ایسوسی ایشن کے رہنما سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ سندھ کی عوام اور CNG اسٹیشن مالکان کے ساتھ زیادتی بند کی جائے۔ حکام بالا اور حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الفور یہ CNG کی لوڈ شیڈنگ اس کا سلسلہ بند کیا جائے اور ہمیں بلا تعطل گیس کی سپلائی بحال کی جائے۔ CNG سیکٹر کا کہنا ہے کہ سوئی سادرن کے پورے سسٹم 1250 MMCFD میں سے CNG سیکٹر صرف 32 ملین معقب فٹ یومیہ لیتے ہیں۔ اتنی کم کھپت کے باوجود سب سے پہلے CNG کو بند کیا جاتا ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اشرف خان 24 نیوز کراچی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور کو گرانے کے احکامات کے باوجود تاحال کوئی کارروائی شروع نہ کی جا سکی۔ متاثرین نے فیصلے پر نظر ثانی یا بلڈر کو مکمل رقم کی ادائیگی کا پابند بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی سے ایاز رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ اس ٹائم پہ کیوں انلیگل نہیں ہوئی جب یہ بننا شروع ہوا، یا کسی نے اس کو بنانے کے لیے اس کی پرمیشن نہیں دی؟ ان کو کیوں نہیں گھیرا جا رہا ہے؟ ان کو پہلے پھانسی دی جائے، ان کو پہلے بلایا جائے۔ ہمارے کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ ہمارے گھروں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنیاد پر نسلہ ٹاور کے مکین چیف جسٹس پاکستان سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ ان کا گھر اور زندگی بھر کی جمع پونجی بچ جائے۔ نسلہ ٹاور کے رہائشی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر عمارت غیر قانونی تو بلڈر کو پابند کیا جائے کہ وہ متاثرین کو پوری رقم ادا کرے۔ ہماری اپیل کو ریویو کیا جائے اور ہم جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری یا تو بلڈنگ کو ریگولرائز کیا جائے۔ جتنی بھی جمع پونجی تھی ہم نے انسٹالمنٹ کی صورت میں لگا دی ہے، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے اب کسی جگہ پہ ہم رینٹ پہ بھی جا سکیں۔ دوسری جانب کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر اور سابق چیئرمین آباد محسن شیخانی نے بھی متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں جہاں میری بات پہنچے ہیں کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے غصہ نہ دکھائیں، اس کو ہمدردی کے ساتھ سوچیں۔ نسلہ ٹاور کے معاملے پر سپریم کورٹ کے واضح احکامات تو آ چکے ہیں، اب اس پر کب عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو انتظامیہ ہی بہتر جانتی ہے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ ایاز رانا 24 نیوز کراچی۔ پاکستان کا FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کا امکان نہیں، فرانس بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا خواہاں ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا 4 روزہ اجلاس پیرس میں 25 جون تک جاری رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امکان ہے کہ پاکستان کو ابھی FATF کی گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ میزبان ملک فرانس کی طرف سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی سفارش کی جائے گی۔ معاملے پر یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ پاکستان کی طرف سے تمام نکات پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپ کے دیگر ممالک بھی فرانس کے اس موقف کی تائید کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا بھی جائے گا۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم بھی کیا جائے گا۔ پاکستان نے FATF کے 27 نکاتی ایکشن پلان پر اب تک 26 نکات پر عمل کیا ہے۔ پشتونخوا میپ کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وجہ موت طبی قرار دیا گیا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ باغ جناح گراؤنڈ بالمقابل مزار قائد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کا جسد خاکی کوئٹہ لے جایا جائے گا۔ دوسری جانب پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق لاش پر کوئی تشدد یا جسمانی زخم کے نشانات نہیں ہیں۔ ابتدائی معائنہ سے معلوم ہو رہا
रहा है कि मौत की वजह ब्रेन हेमरेज है। जराये का कहना है कि मैयत को पोस्टमार्टम से पहले आगा खान अस्पताल ले जाया गया था, जहां सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम में वक्त लग गया। अस्पताल हकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट केमिकल और पैथोलॉजिकल मुआयने के बाद कुछ दिनों में आएगी।